السلام علیکم ناظرین، میں شازیہ سمین آپ کے سامنے نئے عالمی حالات اور واقعات کے ساتھ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت ہم تمام عالم اسلام، تمام مسلمان ملک دو لخت ہونے کے قریب ہیں۔ ایران اور آذربائیجان دونوں نے اپنی افواج بارڈرز پہ کھڑی کر دی ہیں۔ ایران نے اپنا تمام ڈیفنس سسٹم بارڈر پہ کھڑا کر دیا ہے، ایسے ہی آذربائیجان نے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دو مسلمان بھائیوں کی لڑائی میں تیسری طاقت جو سب سے زیادہ ذلیل یعنی اسرائیل، وہ آذربائیجان کا رائٹ ہینڈ بن گیا اور اس نے آذربائیجان کے بارڈر پر اپنے ڈرونز نصب کر دیے، جس کی ویڈیوز باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو مضبوط دکھانے کے لیے آذربائیجان نے لیک کر دی۔ اور یہ معاملہ اس نوبت تک کیوں کر پہنچا؟ کیونکہ ایک بہت معمولی سی بات ہے، کہنے کو ایک بہت معمولی سی بات ہے۔ ایران کے جو فیول ٹینکس پہلے آرمینیا سے گزرتے تھے، اب وہ آذربائیجان سے گزر رہے ہیں، کیونکہ آرمینیا کا وہ حصہ ناگورنو قرباخ اب آذربائیجان کی ملکیت ہے۔ تنازع ٹول ٹیکس سے شروع ہوا اور بات بڑھتے بڑھتے دو ملکوں کے درمیان جنگ پر ٹھہری۔ اسرائیل وہاں پر انٹرسٹ یوں لے رہا ہے کیونکہ وہاں پر دو صہیونی گاؤں آباد ہیں۔ بظاہر تو اسرائیل یہی دکھا رہا ہے، لیکن اسرائیل کی نیت اچھی نہیں، کیونکہ اس کو ہمیشہ سے خطرہ ایران سے رہا۔ ایران کیونکہ ایک بھلے ہی چھوٹا ملک ہو، چھوٹی سرزمین ہو، لیکن دل بڑا رکھتا ہے۔ وہ دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ امریکہ کی لگائی گئی پابندیوں کے باوجود، جبکہ ایرانی کرنسی بہت ڈی ویلیو ہو گئی ہے، اس کے باوجود ایران آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتا ہے یہود و نصارہ سے اور انہیں للکارتا ہے۔ اسی وجہ سے نیتن یاہو سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو کس سے خطرہ ہے، تو اس نے ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ ایران کا نام لیا۔ اور آج دو بھائیوں کی لڑائی میں، ڈیوائڈ اینڈ رول میں، اسرائیل آذربائیجان کے بارڈر پر تعینات ہو گیا ہے، اسرائیلی افواج۔ عامر موسوی نے، جو کہ ایران کے ایکس منسٹر ہیں، انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ آذربائیجان کے بارڈر کے اوپر 1000 سے زیادہ اسرائیلی افواج اور 1800 سے زیادہ آئی ایس کے دہشت گرد کیا کر رہے ہیں۔ اس وقت اگر نقشے پہ دیکھا جائے تو آذربائیجان یعنی باکو، ترکی، اسرائیل اور ترکی کے ساتھ پاکستان ایک پیج پہ نظر آتے ہیں، اور وہاں ایران اکیلا کھڑا ہے۔ یہ وقت دعا کا ہے، امت مسلمہ کی بقا کی دعا کا ہے کہ رب تعالیٰ امت مسلمہ کو یکجان بنائے۔ یہ نہیں کہ یہاں پر شیعہ سنی کی لڑائی ہونے جا رہی ہے۔ آذربائیجان 85% اہل تشیع کا ملک ہے، وہاں کی رہنے والی آبادی 85%، یعنی کہ ایران کے بعد اگر کہیں اہل تشیع زیادہ تعداد میں ہیں تو وہ آذربائیجان ہے۔ او آئی سی کو سوجھ بوجھ دکھانی چاہیے اور یہ دونوں ممالک جو کہ مسلمان ہیں، ان کو یکجا کرنے کی اور ان کے درمیان افہام و تفہیم پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں یہ معاملات بہت زیادہ تشویش کا شکار اور جنگ کے قریب ہو رہے ہیں، وہاں دو ملک ایران اور سعودی عرب، یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ اچھی خبر ہے۔ محمد بن سلمان نے ایرانی صدر سے رابطہ کیا اور ان کے درمیان معاملات فہمی پہ بات چیت ہوئی، اور انشاءاللہ ان کے درمیان کے تنازعات بھی بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ دوسری طرف بھارت اور چائنا کی جنگ تیار کھڑی ہے۔ بھارت نے اپنا تمام ڈیفنس سسٹم چائنا بارڈر اور بھارت بارڈر کے اوپر رکھ دیا ہے، چائنا نے بھی یہی کر لیا۔ بالکل جنگ کی کگار پر ہیں دونوں ممالک، ان کو بھی سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے، کیونکہ آخر انسانی زندگیوں کا ضیاع ہے، جو کہ ایک ناقابل تلافی نقصان دیکھا جائے تو ہندوستان اور چائنا کا بارڈر ہو، ایران یا آذربائیجان کا بارڈر ہو، دونوں جنگ کے کگار پر ہیں۔ بہت حکمت عملی سے چلنے کا وقت ہے، بہت زیرک فہمی کی ضرورت ہے۔ اے کاش کہ ان لوگوں کو عقل آئے کہ یہ امن کو دنیا کے تباہ نہ کریں، نہ صرف یہ دنیا کے امن کو تباہ کریں گے بلکہ یہ خود بھی مٹ جائیں گے۔ جو کسی کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی نہیں بچتا۔
یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت ہمیں ضرورت ہے گاندھی گیری کی. ہمیں ضرورت ہے کہ اس وقت کوئی گاندھی جیسا جو کہ ایک عظیم لیڈر تھے اٹھے اور ہندوستان کی باغ دوڑ سنبھال لے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان میں آج گاندھی جی کو جو رسپیکٹ ملنی چاہیے تھی، کیونکہ جو وہ کر گئے ہیں ہندوستانیوں کے لیے، ہندوستان کے لیے، ایک ناممکن سی بات تھی. جیسے ہمارے جناح صاحب ہمیں اتنی پیاری سرزمین پاکستان دے گئے، اسی طرح گاندھی جی کا احسان ہے ہندوستان پر کہ انہوں نے ان کو ہندوستان دیا، جہاں پہ وہ اپنی آزادی سے رہتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اور ایک سیکولر اسٹیٹ بنا کے دیا جہاں پہ ہر کوئی اپنی عبادت کے لیے، اپنی رسومات کے لیے، اپنی ثقافت کے ساتھ آزاد تھا. لیکن اب نہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گاندھی جی کی برتھ ڈے پر 2 اکتوبر پر گورسے زندہ باد کے نعرے لگ گئے. گورسے وہ کوئی اور نہیں جس نے گاندھی جی کا قتل کیا. آج ضرورت ہے ہندوستان کو یکجا ہونے کی، وہاں کے غریب کسانوں کے ساتھ ہمدردی جتانے کی، ان کو ان کے حق دلانے کی، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے کی، کسی بھی فورم پر ہوں، کسی بھی جگہ ہوں. جو ہندوستان کے سکھ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی، ان سب کو اکٹھا کرنے کی، یکجا کرنے کی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج صرف توڑا جا رہا ہے، توڑنے کی سیاست ہو رہی ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور آباد رکھے اور یکجا رکھے. ہمارے پاکستان مدینہ ثانی کی طرف گامزن ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس مدینہ ثانی میں 35 لاکھ، تقریباً 35 لاکھ مساجد ہیں، جہاں پر جب بجلی کا بل آتا ہے تو اس میں ٹی وی کا ٹیکس 100 روپیز وصول کیا جاتا ہے، جس کا تقریباً اماؤنٹ ماہانہ 35 کروڑ اور سالانہ 4 ارب تقریباً 20 کروڑ بنتا ہے. نہایت شرمناک بات ہے کہ مدینہ ثانی ریاست پاکستان کسی طرح کی کوئی سبسڈی مساجد کو نہیں دے رہا، جبکہ مساجد کی تمام تر تعمیر اور اس کے اخراجات تمام مسلمان خود بذات خود جو وہاں پر نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں وہ اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں، اور تعمیرات بھی مساجد کی تمام مسلمان ہی کر رہے ہیں. بہت فخر سے کہنا پڑتا ہے دوسری جانب کہ پاکستان میں، یعنی کہ ثانیہ ریاست مدینہ میں، تمام گردوارے، مندر اور چرچز 100% یہاں پر حکومت کی نگہداشت میں ہے. حکومت ان پہ خرچ کرتی ہے. بالکل بھی مجھے اس بات کی تکلیف نہیں، بہت خوشی اور فخر سے کہہ رہی ہوں کہ یہ ہمارا ملک، جب کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، یہاں پر ہم اقلیتی برادریوں کا اتنا خیال کرتے ہیں. بالکل تازہ ترین آپ کے لیے کہ اسلام آباد میں مندر بنوایا گیا، ننکانہ صاحب میں گردوارہ تعمیر کیا گیا. ہر طرح سے فنڈنگ کی جاتی ہے اقلیتی برادریوں کی عبادت گاہوں کے لیے. میری مؤدبانہ گزارش ہے احکام بالا سے، ریاست پاکستان کے حاکموں سے کہ خدا را ذرا مساجد کی طرف بھی دھیان دیجیے، اور ان میں جو یہ ٹی وی کا ٹیکس لیا جاتا ہے ان سے، اسی کو ختم کر دیجیے. سبسڈی تو خیر بہت بات کی بات ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم.